الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء والأتقياء الذين هم نجوم الهدى، صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العليم. یا رب یہ التجا ہے کرم اگر تو کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم اگر تو کرے، دے زباں پہ وہ بات جو دل پہ اثر کرے. محترم سامعین کرام اور میرے مشفق اساتذہ کرام، ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب اور آقا ملی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چاند کا نذرانہ پیش کر دیں. صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور شاعر اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے جان دینے کی طرف ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو ہمارا ایمان کامل نہیں. یاد رکھو، اگر موت ہمیں زندگی سے عزیز نظر آئے تو سمجھو کہ ہم زندہ ہیں، اور اگر شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو ہماری حالت اس مردے کی سی ہے جو قبر میں سانس لینے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہو. اس لیے اگر ہمیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اپنی عبادت گاہوں سے پیار ہے، مساجد و مکاتب کی فکر ہے، شعائر اسلام کی حفاظت مقصود ہے، تو ہمیں بھی اپنے اکابر کی طرح میدان عمل میں نکلنا ہوگا، عہد صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر تو آقا مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو آقا مدنی کی فراست پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو آقا مدنی کا جذبہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر تو ابو بکر صدیق کی صداقت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو عمر فاروق کی عدالت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو عثمان غنی کی سخاوت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو علی مرتضیٰ کی شجاعت پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو محمد ابن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، ہمارے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسی جفا کشی اور پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے. ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے، ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. جب مذہب پہ حملہ ہوتا ہے، شاعر پہ آنچ آتی ہے تو ہماری قوم بے قرار ہو جاتی ہے، ماہی پہ عابر کی طرح تڑپنے لگتی ہے، ہمارے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے، بالآخر دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر گرتی ہیں اور اس کو سفائے ہستی سے مٹا کر دم لیتی ہیں. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج ہماری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ ہمیں اپنے دین و مذہب اور شاعر کی فکر کیوں نہیں؟ آج ہماری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کل اذان پہ پابندی لگ جائے گی، آج مذہبی تعلیم میں رکاوٹیں لگ رہی ہیں، کل مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، آج شاعر اسلام کی پامالی ہو رہی ہے، کل ہندوستان کی دھرتی سے مذہب اسلام کو مٹا کر اسپین اور اندلس کی یاد تازہ کی جائے گی، پھر ہمارے وجود پہ حملہ ہوگا، ہندوستان کی دھرتی سے ہمیں بے نام و نشان کر دیا جائے گا. اگر یہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی، مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے، باطل اپنے مضمون حوصلے کے ساتھ اسی طرح دندناتا رہا، اسے بڑی عقل نہیں پہنائی گئی، تو خدا کے واسطے شاعر اسلام کی پامالی سے
قبل اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دے لو. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. ہم ہوں زمین پر اور ہماری صدائیں ہوں آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. نوجوانان اسلام، ان دشمنان اسلام کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کے مذہب اور شاعر کی بے عقلی کرنی ہوگی. انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی مذہب کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں کوئی بھی سپر طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی. انہیں 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے. انہیں مٹھی پر مسلمانوں کا یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا یاد ہے. انہیں چند ہندی مسلمانوں کا انگریزوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا یاد ہے. انہیں معلوم ہے کہ مٹھی پر مسلمان اپنی بازوؤں کی طاقت سے سپر طاقت کو زیر نہیں بلکہ انہیں سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے پر بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے شاعر اسلام کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آپ کے سامنے اس تاریخ کا بھی تذکرہ کرتا چلو جب راجہ طاہر کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیبی کی آن نے حجاج ابن یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھے. محمد ابن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا. بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدا نے صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی. صلاح الدین ایوبی نے جب تک بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اپنی زندگی کو ویران سمجھتا رہا. اے مسلمانوں، کل ایک غریب بیٹی کی آنکھ نے ہزاروں اربوں کے خون کو گرمایا تھا. کل ایک مسجد کی صدا نے ہمارے کروڑوں دیواروں کو بھڑکایا تھا. افسوس صد افسوس، آج ہزاروں مکاتب و مساجد کی صدائیں ہمیں نہ جگا سکی. ہم اپنے دین و مذہب اور شاعر کی حفاظت کے لیے تیار نہ ہو سکے. کیا ہمیں شاعر سے زیادہ جان عزیز لگ رہی ہے جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے مال سے زیادہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور اپنی جان سے زیادہ اپنے دین کی حفاظت کرو. ملت اسلامیہ کے فرزندوں، آپ کے سامنے رنگیلا رسول نامی کتاب کے مصنف کے قاتل کا بھی تذکرہ کرتا چلو کہ اس مرد مجاہد نے صرف اسی لیے قاتل بننا پسند کیا تھا کہ اس کتاب کے مصنف نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متہم کیا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غبار شخصیت پر کیچڑ اچالی تھی. اس مرد مجاہد کی جب پر سر عدالت پیشی ہوئی تو اس نے اپنے بیان کے اندر ایک جملہ کہا تھا جو یقیناً ہماری زندگی کے جمود کو توڑ سکتا ہے. ہمارے اندر اسلام اور شاعر اسلام کے حوالے سے ایک نئی امنگ پیدا کر سکتا ہے. اس نے اپنے بیان کے اندر یہ جملہ کہا تھا کہ میں ہی اس مقتول کا قاتل ہوں. میں نے اس کو قتل اس لیے کیا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا قاتل بن کر اٹھایا جاؤ. معاذ اور خالد اور عبیدہ کی صف میں کھڑا کیا جاؤ. اس طرح اس مرد مجاہد نے دنیا سے جاتے جاتے دنیا کبریٰ کو اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ مال مانگو تو مال دے دو، جان مانگو تو جان دے دو. مال مانگو تو مال دے دو، جان مانگو تو جان دے دو، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ جلال دے دو. ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے ہندوستان سے برطانوی سامراج کو سات سمندر پار بھاگنے پر مجبور کیا. ہم ہی نے باطل کا پندار توڑا، خباثت کی تاریکیوں میں علم و عمل کی
کی چراغ جلائے، ایمان و ایمان کی بعد بہاری پیدا کی، ہم ہی کفر و شرک اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا فن جانتے ہیں، ہم ہی بڑے اضطراب، مسموم فضا اور مغربی تہذیب کا صحیح آپریشن کر سکتے ہیں، ہم ہی عمر و حمزہ کے دستے راست ہیں، معاذ و معوذ کی ہمت ہے، خالد و حیدر کی جرأت ہے، رافع و سمونہ کی غیرت ہے، ہم ہی فاتح افریقہ موسیٰ ابن النصیر ہے، ہم ہی فاتح مصر عمرو ابن العاص ہے، ہم ہی فاتح سندھ محمد ابن قاسم ہے، ہم ہی فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی ہے، ہم ہی فاتح خیبر علی مرتضیٰ ہے، ہم ہی فاتح مکہ و دنیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور جواز مرد مجاہد ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اسلام اور شعائر اسلام سے پیار ہے، اس کا تحفظ چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دے کر اسلام اور شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے شوق شہادت میں یہ اعلان کر دو کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائیں تو جائیں مگر اسلام نہ بگڑے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔